الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يخبر تعالى أنه يقرأ المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق. اللہ پاک خبر دیتی ہیں کہ قیامت میں اللہ مشرکین کو تمام حاضرین کے سامنے رسوا کریں گے. فَيَسْأَلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَنْدَادَ الَّتِي هِيَ عَلَى صُوَرِهِمْ لِيُقَرِّبُوهُمْ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. اللہ تبارک و تعالی ملائکہ سے سوال فرمائیں گے چونکہ مشرکوں کا خیال یہ تھا کہ جو ہم نے اللہ کے سوا آلہہ بنائے ہیں وہ ملائکہ کی صورتیں ہیں، تو جب ہم ان کی صورتوں کا اتنا تعظیم کریں گے، اکرام کریں گے، تو وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. فَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ اللہ پاک ملائکہ سے ارشاد فرمائیں گے أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ اے انتم امرتم ہؤلاء بعبادتکم کیا تم نے ان لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ہماری عبادت کرو. کما قال تعالی فی سورۃ الفرقان جیسے کہ سورۃ الفرقان میں بھی اللہ نے فرمایا انتم اضللتم عبادی ہؤلاء اب ہم ضلوا السبیل کیا تم نے ان لوگوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی گم کردہ رہا تھے. وَكَمَا يَقُولُ عِيسَىٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جیسے اللہ حضرت عیسیٰ سے بھی فرمائیں گے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ وَهَكَذَا تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ. اب ملائکہ بھی وہی جواب دیں گے سبحانک اے تعالیت وتقدست ان یکون معک الیہ. اللہ تیری ذات بلند ہے، پاک ہے. اللہ تیری ذات وحدہ لا شریک ہے، تو شریکوں سے پاک ہے اور صفت عجز و نقصان سے پاک ہے. انت ولینا من دونہم یا اللہ آپ ہی ہمارے آقا و سردار ہیں. نحن عبیدک ونبرأ الیک من ہؤلاء یا اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور ہم ان سے اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں. بل کانوا یعبدون الجن یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اصل میں یہ شیطانوں کی عبادت کرتے تھے. لأنہم هم الذین زینوا لهم عبادۃ الاوثان واضلوہم کیونکہ شیاطین نے ان کے دماغوں کے اندر سے ان کی عبادت جو ہے مزین کر ڈالی تھی اور ان کو گمراہ کیا تھا. اکثرهم بهم مؤمنون یہ سب جنوں پہ ایمان لاتے ہیں. کما قال تبارک و تعالی ان يدعون من دونه الا اناسا وان يدعون الا شیطانا مریدا لعنه اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے سوا یعنی یہ بنات کو اناس کو پکارتے ہیں بلکہ یہ شیطانوں کو پکارتے ہیں. اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا
أي لا يقع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه واليوم من الأنداد والأوثان التي اتخذتم عبادتها لشدائدكم وَقَرَبِكُمْ۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ آج تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا جن کی تم عبادت کرتے رہے اور امیدیں لگاتے رہے کہ قیامت میں یہ ہمارے کام آئیں گے، آج تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اليوم لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا، نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ فرماتے ہیں ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ہم المشرکون، ظلم کہیں گے انہوں نے شرک کیا، ظلموا علی انفسہم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، اي يقال لهم ذلك تقريرا وتوبيخا، یہ بھی بطور زجر اور بطور تنبیہ کہا جائے گا کہ اب جہنم کا عذاب چکھو جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ تو اللہ ان کا اس منظر کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن کیا ہوگا اور کیسے پیش ہوں گے، اور اللہ ان سے ملائکہ کو کیا فرمائیں گے، ملائکہ کا کیا جواب ہوگا اور ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ تو حال تھا قیامت کا۔ اب اللہ آگے دنیا کا حال بیان فرمائے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کا دنیا میں کیا حال تھا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، یاد رکھیں یہاں لفظ ہے تتلا، تتلا ہے تلاوت سے، تو ایک لفظ ہے تلاوت، ایک لفظ ہے قرات، یاد رکھیں۔ جیسے کوئی کہتا ہے قرأتو، میں نے پڑھا، اسی طرح کہتا ہے تلوتو، میں نے پڑھا، معنی ایک ہے دونوں کا۔ جیسے آپ کہتے ہیں جی اس نے قرآن شریف پڑھا ہے، اسی طرح اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں جی وہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے، حالانکہ یہ عربی لفظ ہے، تلاوت جو ہے یہ عربی لفظ ہے، لیکن ہمارے یہاں بھی کافی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ بہت سارے عربی لفظ ہیں جو ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہم بھی اپنے بزرگوں کو لکھتے ہیں مکرم، محترم، یہ سب عربی لفظ ہیں۔ تو اسی طرح اور بہت سارے الفاظ ہیں جو ہماری زبانوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو بہرحال لیکن یاد رکھیں ایک لفظ ہے قرأتو، ایک ہے تلوتو۔ قراءت یا تلاوت معنی ایک ہے، لیکن علماء محققین فرماتے ہیں ان دونوں میں ایک فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا کی صفات میں فرمایا ہے کہ جب اللہ اپنا نبی بھیجیں گے تو اس کا وظیفہ کیا ہوگا؟ یعلمکم الکتاب والحکمہ، پہلے یتلو علیہم آیاتہ،
ان پر اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائیں. وہاں بھی لفظ یتلو. اسی طرح لفظ قرآن میں قرات بھی ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے اللہ کی پناہ پکڑو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر تلاوت شروع. وہاں لفظ ہے قرأت. اچھا، اسی لفظ قرأتوں کا مادہ جو ہے وہی قرآن ہے. اللہ نے انا نحن نزلنا الذکر بھی فرمایا ہے، اور اللہ نے قرآن بھی فرمایا انہ لقرآن کریم. اللہ نے اس کو کتاب بھی فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ نے اس کو نور بھی فرمایا انزلنا الیک نورا مبینا. اس سے مراد بھی قرآن ہے. تو یاد رکھو، علماء کہتے ہیں کہ ان دونوں میں ایک فرق ہے. فرق یہ ہے کہ ایک لفظ تو ہے قرأ یا قرأو، پڑھنا. یہ پڑھنا عام ہوتا ہے. آپ جیسے قرآن پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اخبار بھی پڑھتے ہیں. تو آپ جب قرآن پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں قرأت القرآن، آپ کہتے ہیں قرأت الحدیث، کہتے ہیں قرأت الجریدۃ، قرأت المجلۃ، قرأت کتاب فلان. تو لفظ قرأت جو ہے سمجھو عام ہے، یعنی کہ ہر کتاب کے پڑھنے پر کہہ سکتے ہیں میں نے پڑھا. لیکن لفظ تلاوت جو ہے یہ خاص ہے. مانا تو پڑھنا ہے، لیکن ہر اس چیز کا پڑھنا جس کے پڑھنے پر ثواب ملتا ہو وہاں کہتے ہیں تلاوت. یعنی اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے جی اخبار شریف کی تلاوت کی ہے، یہ نہیں کہیں گے. آپ کہیں گے میں نے اخبار پڑھا ہے، میں نے اخبار دیکھا، اخبار میری نظر سے گزرا ہے. آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ جناب میں نے اخبار شریف کی تلاوت کی ہے. کیوں؟ اس کے پڑھنے سے کوئی ثواب تھوڑا مل رہا ہے. لیکن جب ہم قرآن پڑھیں گے یا حدیث محمد مصطفیٰ پڑھیں گے تو پڑھیں گے تو صحیح، لیکن ایک ایک حرف پہ نیکی ملے گی. اسی لیے میرے آقا نے رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے ہر حرف پہ اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ اس کے گر جاتے ہیں. اور آگے حضور نے یہ بھی وضاحت فرمائی، فرمایا لا تقل الف لام میم حرف. آپ نے فرمایا یہ نہ کہو کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف لام حرف میم حرف. اس میں 3 لفظ ہیں، الف بھی ہے، لام بھی ہے، میم بھی ہے. تو گویا جب آپ نے کہا الف لام میم تو 30 آپ کو نیکیاں مل گئی، 30 گناہ گر گئے. تو کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ ماشاءاللہ جن کی منزل ہی 10 پارے، 15 پارے. اور بعض خوش نصیب تو ایسے بھی ہیں جن کی ایک پورا قرآن منزل ہے. بہت بڑے تابعین، بہت بڑے ائمہ مجتہدین، بہت بڑے اولیاء اللہ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کی منزل جو ہے قرآن، روزانہ قرآن ختم. تو اب خود اندازہ فرما لیں کہ اس میں ان کو کتنے نیکیاں ملی، اور ان کو مثلاً 114 صورتیں ہیں. پھر ہر حرف کو گنے تو کتنے حروف ہیں، اور جب انہوں نے پڑھا تو ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملی. اس لیے یاد رکھیں کہ لفظ تلاوت وہاں آتا ہے جس چیز کے پڑھنے میں ثواب بھی ہو. وہاں ہم کہیں گے کہ تلوت، میں نے قرآن کی تلاوت کی. اذا تتلا، جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ ہے لفظ تلاوت.
اور اسی طرح اس میں ایک اور لفظ بھی آئے گا قرآن شریف میں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اسی آیات میں ہے کہ ما ارسلنا قبلک من نذیر. بہت ساری جگہ پہ قرآن میں لفظ آتا ہے نذیر. جیسے میرے محبوب دو عالم کی صفت ہے شاہدن و مبشرن و نذیرا، تو نذیر کا معنی ہوتا ہے ڈرانے والا، انذار معنی ڈرانا. اچھا اگر لفظ تخویف کہا جائے اس کا معنی بھی ڈرانا، خوف دلانا. ینذرو یا کہا جائے یخوفو، بھئی فلاں نے بڑا خوف دلایا ہے، فلاں نے بہت ڈرایا ہے. او جی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کا بجلی کا بل آیا ہے نا تو اس پہ سرخ آ گیا، بھئی انذار آ گیا ہے کہ آپ نے بل نہ دیا تو کٹ جائے گا، تو اس کو انذار کہتے ہیں. تو اصل تو وہی ہے نا، ینذر و یخوف، اس کا معنی بھی ڈرانا، اس کا معنی بھی ڈرانا. لیکن یاد رکھیں کہ ان میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ بڑا ایک لطیف فرق ہے کہ معنی تو ایک ہے ڈرانا ہے، لیکن لفظ نذیر میں جو ڈرانا ہے وہ مملوء من الشفقت والمحبت ہے. وہ ڈرانا ہے کہ ڈرانے والے کے دل میں تمہارے لیے محبت ہے. اور ایک لفظ ہے خوف دلانا، تو وہ دشمن بھی خوف دلا سکتا ہے، اپنا بھی دلا سکتا ہے، وہ لفظ عام ہے. لیکن جب آپ لفظ انذار استعمال کرتے ہیں تو معنی یہ ہوتا ہے کہ انذار جو ہے، نذیر جو ہے، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ہے، شفقت ہے. جیسے باپ اپنے بچے کو ڈراتا ہے کہ بیٹا یہ گلی میں گندے لڑکوں کے ساتھ مت کھیلا کرو. کیوں ڈرا رہا ہے؟ کہ اس کے دل میں محبت ہے کہ میرے بچے کا اخلاق خراب نہ ہو جائے. وہ بچے کو ڈراتا ہے کہ دیکھو بیٹا یہ غلط حرکت نہ کیا کرو. اچھا کبھی کبھی بچے کو تھپڑ بھی مار دیتا ہے تو ڈرا تو رہا ہے وہ، لیکن اس ڈرانے میں اولاد کی محبت ہے کہ میرا بیٹا بگڑ نہ جائے، خراب نہ ہو جائے، بری صحبت میں نہ آ جائے. ابھی سگریٹ پینے والوں کے پاس بیٹھتا ہے، کل چرس پینے والوں کے پاس بیٹھے گا، پرسوں نشے والوں کے پاس بیٹھے گا تو بات تو بگڑ گئی. اس لیے انبیاء کو اللہ نے قرآن میں نذیر فرمایا ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. اسی طرح قیامت والے دن فرشتے کہیں گے کافروں کو الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر ما ارسلنا قبلک من نذیر. تو اس میں معنی یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کے دل میں محبت ہوتی ہے کہ میری امت جہنم سے بچ جائے. وہ اس لیے ڈرا رہے ہیں، ان کے دل میں محبت ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ کوشش کرتی ہیں کہ میری امت جو ہے جہنم کے عذاب سے نکل آئے. تو ان کے ڈرانے میں جب محبت اور شفقت ہوگی تو لفظ انذار آئے گا، اور اگر صرف ڈرانا ہوگا تو وہاں انذار نہیں آئے گا. اس لیے ان آیات میں دو لفظ آئے. ایک لفظ آیا تلاوت کا، تو تلاوت ہر اس بات کی ہوگی جس پہ ثواب ملے، اور انذار ہر اس چیز کو کہیں گے جس ڈرانے میں ہمدردی بھی ہو. اس لیے ڈرا رہا ہے کہ میرا بچہ خراب نہ ہو جائے، اس لیے ڈرا رہا ہے پیغمبر کی امت جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، اس لیے ڈرا رہا ہے کہ کہیں ان پہ عذاب نہ آ جائے. تو اس لیے انذار اور تخویف کے معنی میں یہ ایک لطیف فرق ہے. اب اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. اللہ فرماتے ہیں جب ان پہ اللہ کے قرآن کی آیات، اور آیات بھی ایسی بینات کھلی ہوئی آیات کہ اللہ کے قرآن کی آیات جو ہیں ایسی کھلی ہوئی ہیں، واضح ہیں، مفصل ہیں، جن میں کوئی اغلاق نہیں، ابہام نہیں.
کوئی فلاسفہ کی طرح فلسفے کی الجھنے نہیں، کھلی بات۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں لا الہ الا ہو، اس میں کیا التباس ہے؟ یحیی و یمیت، اللہ فرماتی ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہی وجہ تھی کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو کافروں کے بعد بھی جواب کوئی نہیں۔ کیوں؟ قرآن تو کھلا ہے، واضح ہے، ایک ایک حرف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمتیں ہیں، آیات ہیں، بینات ہیں۔ اس لیے جب بھی اب کافر یہ زور لگاتے تھے کہ سنو نہیں، سنو گے تو بس پھر تو گئے، اس لیے کافر زور لگاتے تھے شور بچاؤ، کافر زور لگاتے تھے کہ سیٹیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ، شور کرو تاکہ قرآن کسی کے کان میں نہ پڑے۔ اگر قرآن ایک دفعہ سن لیا، توجہ کر لی، تو پھر قرآن تو اثر کرے گا، کیونکہ وہ تو آیات ہے، وہ تو کھلی بات ہے، وہ تو ایسی۔ لیکن اب کسی کو آپ کہیں کہ جناب یہ کعبہ شریف ہے، اس میں کیا اشکال ہے؟ اپنے ملک میں آپ کہیں جی مکہ شریف میں کعبہ ہے، وہ کہے گی یار وہ کعبہ کیسے ہوتا ہے؟ کعبہ شریف کس کو کہتے ہیں؟ اچھا کعبہ شریف کسی مکان کا نام ہے؟ کعبہ شریف کسی گھر کا نام ہے؟ یعنی عجیب سی بات لگتی ہے نا۔ لیکن جب ایسی علامتیں ہوں، ایسی نشانیاں ہوں کہ جن میں اپنا تو اپنا، غیر جو ہے اس کو بھی بات اترتی جائے اور سینے کے اندر اترتی چلی جائے، اس لیے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پڑھا، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ اللہ اکبر، کافروں کو بھی یہ کہنا پڑا۔ جب ولید نے سنا، ولید ابن المغیرہ نے جب میرے مدنی کے زبان مبارک سے قرآن سنا تو واپس جب گیا تو کافروں نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا خدا کی قسم ہے میں نے جو قرآن سنا ہے واللہ ما ھذا بسحر ولا شعر ولا کہانت، کہنے لگا خدا کی قسم نہ یہ جادو ہے، نہ کہانت ہے، نہ کوئی شعر و شاعری ہے، بلکہ بالکل یہ ایسا قرآن ہے کہ اعلیٰ و مصفر مثمر، جس کے اوپر معلوم ہوتا ہے بہار ہے، پھل لائے ہوئے ہیں، اور ایسا کون فصل ہے جن کے اندر کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہے۔ کہنے لگا بات سنو، اگر ایمان نہیں لاتے ہو نا تو کم سے کم حضور کو چھوڑ دو، جھگڑا نہ کرو۔ یعنی کافر بھی مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے قرآن وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اب جب ان پہ پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات، اور ایسی آیات جو واضح ہیں، جو بینات ہیں، یعنی ایسی علامتیں ہیں جن کے بارے میں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا، آج اگر کوئی کافر حضور پہ ایمان نہ لے آئے اس کی بد نصیبی ہے، ورنہ دلائل تو ایسی ہیں۔ آج ہی میں سن رہا تھا اور پڑھ بھی رہا تھا کہ جدید تاریخ نے عجیب ایک انکشاف کیا ہے۔ علماء جو تحقیق کر رہے ہیں نا جی آثار قدیمہ کی، کہ بھی یہاں مثلا یہاں حضور کی مسجد تھی، آپ مدینہ شریف میں جاتے ہیں تو آپ وہاں ذرا غور کریں نا، مثلا ایک جگہ اوپر ستون پہ لکھا ہوگا علامت کے طور پہ کہ مسجد النبی، معنی یہ ہے کہ یہاں تک حضور کی مسجد تھی، اس طرف نہیں تھی، یہ بعد میں بڑھائی گئی۔ اچھا، اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ستون جو ہے ان پہ سفید سنگ مرمر ہے، اشارہ ہے کہ یہ ریاض الجنہ ہے۔ اچھا، بعض ستون آپ نے دیکھوں کہ اس پہ ایسے پٹیاں لگی ہوئی ہیں سیدھی،
سیمنٹ کی پٹیاں بڑی. یہ اشارہ ہے کہ یہاں تک حضور کی مسجد چھتی ہوئی تھی اور جہاں وہ پٹیاں نہیں ہیں وہ خالی میدان تھا. تو ہر چیز میں اشارات ہیں. یہ تو جاننے والے لوگ ہیں نا، ان کو پتہ لگتا ہے نا، جن کے سامنے مدینہ پاک کی تاریخ ہے، جن کے سامنے مدینہ منورہ کا وہ منظر ہے کہ میرے محبوب کا گھر مبارک بی بی عائشہ کا گھر ہے، اس کا دروازہ کدھر سے تھا؟ دروازہ ایک تھا یا دو تھے؟ اچھا، اور بی بی فاطمہ الزہرا کا جو گھر ہے اس کا دروازہ کس طرف تھا؟ کیونکہ حضرت علی کے لیے اشکال تھا نا کہ بھی حالت جنابت میں مسجد سے کیسے گزریں، تو معنی یہ ہے کہ ان کا دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا نا، اس طرف تو نہیں کھلتا تھا. اب تو دروازہ اس طرف ہے جہاں باب جبریل ہے. اچھا، اس کے بعد یہ تھلا ہے، یہ ایک تھڑا ہے، یہ اصحاب صفا کا مقام ہے. اچھا، حضور کے زمانے میں یہ اصحاب صفا کا جو مقام ہے اس کا طول عرض کتنا تھا؟ یہ جو موجودہ ہے یہ تو بہت تھوڑا سا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کبھی کبھی 70 صحابہ ہوتے تھے اور کبھی کبھی 300 بھی ہو جاتے تھے. یہاں 300 آدمی بیٹھ سکتا ہے. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالی مبارک ختم ہوتی ہے، پھر ایک ٹکڑے کو احاطہ دیا گیا. یہ کیا ہے؟ یہ تو کسی کو، یہ تو دل میں تڑپ ہو، عشق ہو تو ڈھونڈو نا. چلے گئے مدینہ شریف، وہاں گئے تھے، السلام علیکم، آ گئے. یہ تو پھر ان علماء کا کام ہے نا جنہوں نے محنت کی ہے. ابھی بھی آپ مدینہ شریف جائیں اور دیکھیں کہ خندق کہاں ہے. اچھا، جنگ کہاں ہوئی؟ پہلی جنگ بھی کہاں ہوئی؟ احد کے دامن میں. بھئی احد تو مدینے کے اس طرف ہے، مکہ اس طرف ہے. دیکھیں نا، یہ مدینہ شریف ہے، ٹھیک ہے، ایک مثال ہے. احد ادھر ہے یا ادھر ہے؟ بہت تو ادھر ہے نا. مکہ تو کافر جنگ لڑنے ادھر سے آئے تھے ادھر سے آئے تھے؟ وہ تو مکے سے آئے تھے نا. تو پھر وہ قباء میں لڑائی ہوتی، احد میں کیسے ہو گئی؟ بھائی مکے سے یوں آ رہے ہیں نا کافر. اور جنگ ہوتی ہے احد میں. اچھا، جبل رمات جہاں حضور نے 50 مجاہدین کو کھڑا کیا کہ تم نے ہر حال میں یہاں رہنا ہے، ہم جنگ جیت جائیں یا ہار جائیں، تم نے یہ مقام نہیں چھوڑنا. اس کو آج بھی کہا جاتا ہے جبل رمات. یہاں تیر انداز کھڑے تھے. وہ مزارات شہدائے احد سے پہلے اس طرف ہے. اچھا، اس طرف کے کھڑے ہو کے روکنے کا آخر کیا وجہ تھی؟ اس کے لیے تو میرا بھائی بڑی محنت کی ضرورت ہے. ایسے تو نہیں ہے، بچوں کا کھیل تو ہے نہیں، اور نہ علم دودھ کا پیالہ ہے کہ بنا کے آدمی شاگرد کو پلا دے. اب حضور کے زمانے میں یعنی بئر روحا ایک بڑا مشہور کنواں ہے، بئر خاتم. اسی طرح سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مدرسہ مبارک ہے، یہاں بیٹھ کے آپ حدیث پڑھاتے تھے.
وہ آج بھی موجود ہے، اس کے آثار موجود ہیں، یعنی ابھی تک وہ پرانے پتھروں کی دیواریں کھڑی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ما بین لابتیہا، مدینے کے دونوں کنارے، اسی طرح دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں جبل عیر، اچھا اسی طرح آپ دیکھیں مسجد قباء، مسجد بنی عوف، اسی طرح وہ مسجد ضرار جہاں منافقوں نے مسجد بنائی تھی، اچھا اسی طرح بیت ابی ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، حضور کے پہلے میزبان، جن کے گھر میں حضور مدینہ منورہ میں جانے کے بعد رہائش رکھی، آپ تقریباً 6 مہینے رہے ابھی ابو ایوب کے گھر میں، 2-4 دن نہیں رہے۔ اب جو نئی تحقیق آئی ہے، خدا کی شان دیکھیں، جو علماء باحثین ہیں جو بحث کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے اپنی بحث میں تفسیر قرآن ہے، ماشاءاللہ آج تک نہیں چھپی، 50 جلدوں میں مخطوطہ ہے، تو بہت سارے ایسے مخطوطات ہوتے ہیں جو آج تک دنیا میں چھپ نہیں سکے، تو ان مخطوطات سے پھر باحثین جو ہے نا وہ بحث کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں، تو ان میں ایک عجیب چیز ملی ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے تقریباً 300 یا 350 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا، تبابعۃ الیمن، یمن کا بادشاہ، اس نے جب کتابوں میں پڑھا اور علماء سے سنا کہ اللہ کا ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پیدا ہوں گے مکہ میں اور ہجرت کریں گے مدینہ منورہ، اور مقام ہجرت مدینہ ہوگا، پھر مدینے میں قیام فرما ہوں گے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوگی، اور مدینہ منورہ میں آپ دفن ہوں گے، وہیں آپ کا روضہ مبارک ہوگا۔ لیکن مشرکین یہود اور نصارہ اس نبی کے دشمن ہوں گے، وہ آج بھی دشمن ہے۔ یہ 350 سال پہلے کی بات ہے۔ کہ یہود اور نصارہ جو ہیں اور مشرکین مکہ جو ہیں وہ دشمنان اسلام ہوں گے، لیکن دیکھو افسوس، دیکھو کافر اپنی دشمنی میں پکا ہے، مسلمان نے اسلام بیچ دیا، ہم ان کے ایجنٹ بن گئے، ان کے طفیلی بن گئے، ان کے دوسری گندی زبان میں چمچے بن گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہمارا تمدن، آج ہماری معاشرت، آج ہماری ثقافت، آج ہمارا لباس، آج ہمارا چلن، آج ہمارا قانون، آج ہمارا آئین، آج ہمارا دستور سب ان کافروں کا بنایا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب تو شاید ہم لوگ انا للہ پڑھتے ہیں، پتہ نہیں آنے والے حال وقت میں کیا ہوگا۔ تو اب دیکھیں جناب کہ 350 سال پہلے جب اس نے کتابیں دیکھیں اور اس کو معلوم ہوا، اس کو احبار و رہبان نے بتلایا کہ ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہو،
صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشرکین مکہ بھی دشمن ہوں گے، یہودی بھی دشمن ہوں گے، نصرانی بھی دشمن ہوں گے، اور یاد رکھو یہ تمہارے دشمن ہیں، تم الٹے ہو جاؤ تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ نے فرمایا خبردار میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے بھی دشمن ہیں میرے بھی دشمن ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں تمہارے دوست بن سکتے ہیں؟ تم پانی بھی ان کا پیتے ہو، برگر بھی ان کا کھاتے ہو، پیزا بھی ان کا کھاتے ہو، 7 اپ اور بپسی بھی ان کی پیتے ہو، اور وہ انہی پیسوں کو اسلام کے خلاف خرچ کر کے محمد عربی کے خلاف کارٹون بناتے ہیں۔ وہ انہی اگلے دن مجھے ایک آدمی کہہ رہا تھا، وہ بڑا ماشاءاللہ اہل ذکر آدمی ہے، اللہ کے قرآن پڑھنے والا، ذکر کرنے والا، اس نے کہا میں نے ایک جوتا خریدا اور مجھے بڑا پسند آیا، بڑا خوبصورت قسم کا جوتا تھا، میں نے بڑے شوق سے خرید لیا، میں نے جب پاؤں رکھا، وہ کہتا میری طبیعت میں کچھ ایسا خوف پیدا ہو گیا، میں نے فوراً اتار دیا۔ میں نے سوچا ایسے ہو گیا ہوگا، انسان ہے، چھوڑ دیا۔ پھر ایک دفعہ پہنا، پھر میرے اوپر وہی کیفیت طاری ہوئی، میں مجبور ہو گیا، آخر میں نے اس کو دیکھا، یہ کیا وہ کیا، آخر میں نے اس کے نیچے کا حصہ جب کاٹا تو نیچے حضور کا نام لکھا ہوا تھا۔ تم مزے کرو، کھاؤ پیو، عیش کرو، بس وہ حضور کے نام جوتیوں میں لکھ رہے ہیں۔ یہ حمام کے باہر جو ایک ٹکڑا ڈال دیتے ہیں نا، میٹ ڈال دیتے ہیں تاکہ بھی جوتے وہاں رکھ لیے یا پاؤں وہاں رکھ لیے، بھئی گیلے پاؤں کے ساتھ آدمی اپنے قالین پہ نہ آئے، کارپٹ پہ نہ آئے، سلپ نہ ہو جائے۔ اچھا، بعض اندر بھی میٹ بچھا دیتے ہیں کہ چونکہ اگر سنگ مرمر ہوگا، صابن لگا ہو تو آدمی پھسل جاتا ہے نا، تاکہ اس کے اوپر کھڑا ہو جائے، اس کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح باقاعدہ ایک کمپنی نے جوتا بنایا جس کے نیچے لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ وہ تھوڑا ایک خط کو بدل دیتے ہیں، عام آدمی کو نہیں سمجھ آتا، غور کریں گے نظر آئے گا۔ تو اب جناب دیکھیں کہ حقائق، حق تو پھر حق ہے نا، یاد رکھو حق حق ہے۔ تم سارے بھی خدا نہ خواستہ اسلام کو چھوڑ جاؤ نا جی اپنے عیش آرام کے لیے، اللہ قادر ہے ایک نئی قوم پیدا کر دیں گے، خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، دیکھا نہیں اللہ نے سکھوں کے گھر میں پیدا کیا، مفسر قرآن بنا دیا حضرت احمد لاہوری کو۔ تم خدمت نہ کرو گے، اللہ سکھوں کے گھر میں پیدا کر دیں گے، اللہ عبید اللہ سے وہاں پیدا کر دیں گے، اللہ یوسف مخلوق پیدا کر دیں گے، اللہ جناب کھلاڑیوں میں کوئی پیدا کر دیں گے، اللہ کو کرکٹر میں پیدا کر دیں گے۔ تو تم فکر نہ کرو، اسلام زندہ رہے گا، ہم بدقسمت ہیں کہ محروم رہیں گے۔ اب جناب اس نے جب پڑھا کہ بھئی اللہ کے نبی آئیں گے اور ان کے یہ سارے مخالف ہوں گے، مکے والے بھی مخالف، مدینے والے بھی مخالف، نجران والے بھی مخالف، اس کو جوش آ گیا، ایک لشکر جرار لے کے جناب وہ یمن سے چل پڑا اور اس نے آگے یہی ڈیرا لگا لیا جہاں قبا ہے۔ اور سارے کہیں اللہ کے بندے کیوں بیٹھے ہوئے؟ حضور جب آئیں گے نا محمد مصطفیٰ، میں ان کے ساتھ ہو کے ان کے دشمنوں سے لڑوں گا، اس لیے بیٹھا ہوں۔ اس کو ان کے مولوی نے سمجھایا، انہوں نے کہا حضرت وہ تو کوئی ٹائم تو نہیں ہے نا کہ آپ کب آئیں گے، وہ تو ہو سکتا ہے اس میں صدی لگ جائے، 2 صدیاں لگ جائیں، 3 صدیاں لگ جائیں، آپ کب تک بیٹھے رہیں گے؟ تو
کافی عرصہ وہ وہاں بیٹھنے کے بعد آخر اس نے سوچا کہ ان کی بات تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے 200 سال بعد پیدا ہوں، 300 سال پیدا ہوں، تو باقی بات تو معقول ہے، میں کب تک بیٹھا رہوں گا؟ تو اس نے پھر واپسی تیاری کی اور اس نے وہاں ایک مکان خریدا اور اس مکان پر لکھا اور وہاں ایک دستاویز رکھی کہ یہ گھر میں لے کے اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ وہ اللہ کا نبی آگے اسی میں رہے گا، اور یہ وہی گھر ہے جس میں ابو ایوب تھے اور پھر میرے محمد مصطفیٰ آئے۔ ایسے تو نہیں اونٹنی بیٹھ گئی نا، حضور نے جو مثال دی فرمایا تھا نا کہ تم لوگ کھڑے ہو جاؤ، میری اونٹنی جس گھر کے آگے بیٹھ جائے گی میں اسی میں رک جاؤں گا، تو اللہ نے اونٹنی کو یہاں روکا، کوئی وجہ تھی نا، وہ تو جانتے تھے نا کہ یہ گھر حضور کے انتظار میں ہے۔ تو آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، تم چاہے جتنے دب جاؤ، جھک جاؤ، مٹ جاؤ، لیکن اسلام اللہ اس کی عظمت کو کبھی سمندروں کے نیچے اذان سنوا کے ظاہر کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی عظمتوں کو کبھی ان تاریخی مخطوطات سے روشنی ڈال کے ثابت کر دیتے ہیں۔ ورنہ سوچیں 350 سال پہلے ایک مکان خریدا جائے، وہ مکان گر گیا ہوگا، پھر بنا ہوگا، پھر بنا ہوگا، اس کے بعد حضرت ابو ایوب آگے بھی وہی مکان خریدے اور پھر حضور بھی اسی مکان میں آگے ٹھہرے۔ یہ ایسے کوئی بات تو نہیں ہے نا، اس قادر کے فیصلے ہیں نا، اللہ کے فیصلے ہیں کہ اللہ نے نظام بنا دیا تھا۔ اسی لیے جب عمرے والے دن حضور کی اونٹنی رک گئی، کافروں نے روکا، صحابہ نے کوشش کی کہ اونٹنی چلے کسی طرح ہم حد حرم میں داخل ہو جائیں، حضور نے فرمایا میری اونٹنی کی عادت ہی نہیں ہے، وہ بزدل نہیں ہے کہ رک جائے، وہ تو دشمنوں کی صفیں چیر کے جہاد کرنے والے کی اونٹنی ہے، یہ ڈرنے والی اونٹنی نہیں ہے، نہ یہ بزدل ہے کہ بیٹھ جائے۔ حبسہ حابس الفیل، معلوم ہوتا ہے اس کو بھی اسی نے روک دیا جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا، تو یہاں بھی اسی نے روکا تھا جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا کہ میرا محبوب آپ نے آگے کہیں نہیں جانا، یہی گھر ہے جو آپ کے لیے کھڑا ہے 350 سال سے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھر حضور کے لیے جگہ بنائی گئی۔ 6 مہینے کے بعد حضور منتقل ہوئے علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور 6 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم میزبان کون تھا؟ ابو ایوب انصاری تھا۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے ابو ایوب انصاری شہید ہوئے نا تو دشمنوں کے قلعے کے دیوار کے عین نیچے آپ کی قبر ہے۔ اس دور میں جب یزید کا دور تھا وہ بھی ساتھ تھے، شہید ہوئے، دفن ہوئے، تو اس زمانے کے کافروں نے کوشش کی کہ ہم ابو ایوب انصاری کی قبر توڑ کے نکال کے آپ کی لاش کو باہر پھینک کے بے حرمتی کریں، کیونکہ کافر تھے۔ تو یزید نے ان کو پیغام بھیجا، اس نے کہا دیکھو دشمنی آپ کی ہماری ہے، زندہ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، اگر تم نے ابو ایوب یہ میزبان رسول اللہ ہے، اگر اس کی قبر کو تم نے چھیڑا یا ایک پتھر بھی پھینکا میں تمہاری نسلیں مٹا ڈالوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم کمزور ہیں، اور واقعی قلعہ فتح کر کے دکھایا اس نے۔ یہ وہ تھا میزبان رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ اس کس کو کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا، حضور پاک نیچے تھے، میں اوپر تھا، اللہ کی شان ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا ہاتھ جو لگا نا مٹکا پانی کا بھرا ہوا تھا وہ گر گیا۔ این سردیوں کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں کون سی چھتیں تھی کہ جناب جن میں باقاعدہ کوئی سیمنٹ تھی، سریا تھا، وہ تو سیدھی ساری چھتیں ہوتی تھی، لکڑیوں کی چھتیں ڈالی جاتی تھیں۔ تو ابو ایوب فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ اگر یہ پانی نیچے گرا تو حضور کو تکلیف ہوگی۔ کہتے ہیں ہمارے پاس دونوں میاں بیوی کے پاس ایک ہی چادر تھی سردی سے بچانے والی، میں نے جلدی سے چادر لی اور اسی پانی پہ ڈال دی تاکہ پانی کا قطرہ نیچے نہ ڈالے، ہم بغیر کپڑے کے ساری رات سردی میں بیٹھے ہیں۔
چھٹر کے مر جائیں لیکن حضور پہ قطرہ نہ گرے۔ آج حضور کے خرطوم بنا رہے جاتے ہیں، ہم زندہ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساری رات بغیر اس کپڑے کے بیٹھے رہے سردی میں۔ حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں میں جب صبح اترا تو حضور نے فرمایا کہ آج جو کچھ تم نے کیا اللہ نے مجھے بتلا دیا۔ اللہ نے مجھے خبر دے دی ہے جو تم نے تکلیف برداشت کی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سارا ایک انتظام ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالی کا نظام عالم ہے، تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب میرے نبی ان پہ قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن تو واضح ہے، دیکھ لو آج کل یعنی جدید ٹیکنالوجی کی ترقی دیکھ لیں کہ چاند پہ ڈورے ڈال دیے، مریخ کو فتح کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، سمندروں کی گہرائیوں میں اتر گئے، لیکن قرآن کے ایک لفظ کو نہیں جھٹلا سکے۔ اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے حقانیت کی؟ ایک لفظ کے بارے میں آج دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی قرآن نے جو یہ کہا ہے یہ تو بات غلط ہے۔ قرآن نے کہا ہے فرعون مصر میں تھا، نہیں فرعون تو شام میں تھا۔ قرآن نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان نے شام میں بیت المقدس میں آپ نے وہ قبہ بنایا، صخرہ بنایا اور ہیکل سلیمان بنایا، نہیں وہ تو جناب وہ فلاں ملک میں تھا۔ ایک لفظ کی تردید نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ پڑھ چکے ہیں اسی قوم سبا کا قصہ کہ سبا تھے اور ان کے سڑکوں پہ باغ تھے، بستیاں تھیں۔ آج تک دشمن یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جناب یہ تو غلط بات ہے، کوئی سبا شبا نہیں تھی، کوئی باغ شاغ نہیں تھے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے آیات ہو نا بینات، کھلی ہوئی آیات۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان پہ ہماری آیات بینات پڑھی جاتی ہیں تو کافر کیا کہتے ہیں کہ نہیں مگر ایک بندہ ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں باپ دادے کے دین سے ہٹا ڈالے، یہ تو تمہیں باپ دادے کے طریقے سے روکنے والا ہے۔ ہمارے باپ دادا بھی ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا بھی غیر اللہ کو سجدہ کرتے تھے، ہمارے باپ دادا بھی غیر اللہ سے مدد مانگتے تھے، ہم بھی اسی طریقے پہ ہیں، یہ ان سے ہمیں روکنا چاہتا ہے۔ یعنی کافر دلیل تو کوئی نہیں، صرف یہ ہے کہ بھئی ہم تو ہیں نا باپ دادے کے دین پہ اور یہ ہمیں باپ دادے سے روکنا چاہتا ہے۔ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ قرآن اللہ کی کلام بلکہ نعوذ باللہ یہ تو جھوٹ بنایا ہوا ہے، خود بناتے ہیں۔ کبھی کہتے تھے معلم، یہ پڑھا ہوا ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ سیکھا ہوا ہے، کبھی کہتے تھے اعانہ علیہ قوم آخرون، یہ خود قرآن نہیں بناتا بلکہ اور لوگ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ چیلنج کریں ان کو کہ اگر لوگوں کی مدد سے میں نے قرآن بنایا ہے، تم اللہ کے سوا ساری مخلوق کو جمع کر کے قرآن بناؤ۔
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى. افک مانا یاد رکھو جھوٹ، جیسے بی بی عائشہ کے قصے میں پڑھا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم. اور افتراء کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گھڑنا. یہ تو گھڑی ہوئی بات ہے، بنائی ہوئی بات ہے. چلو بنائی ہوئی ہے تو جھوٹ کیا ہے پھر؟ جھوٹ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. ہے کیا مفترن، اس کا اپنا بنایا ہوا ہے. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين. اور کافر کہتے ہیں للحق کے قرآن کو، اسلام کو، میرے مدنی کو. حق سے مراد قرآن بھی ہے، اللہ کا قرآن بھی حق ہے، میرا مدنی بھی حق ہے، اسلام بھی حق ہے. اور جب قرآن آتا ہے اب کافر کیا کہتی ہیں؟ ان ھذا، یہ نہیں ہے مگر جادو ہے کھلا ہوا. پہلے کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ گھڑا ہوا ہے. اب لوگ کہتے تھے جب جھوٹی بات ہے، گھڑی ہوئی ہے، تو لوگوں پہ اثر کیوں کرتی ہے؟ ایک بات ہوتی ہے نا کہ بھئی کوئی پکی بات تو ہے نہیں نا، جھوٹی بات ہے، اور پھر اس نے خود بنائی ہے، پھر لیکن لوگوں پہ اثر کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اثر اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جادو ہے. جیسے جادو اثر کرتا ہے، اسی طرح جب لوگ اس کی کلام کو سنتے ہیں تو ان پہ بھی اثر ہو جاتا ہے. حضرت عمر جیسے عبقری لوگ جو ہیں ان کے سینے بھی پگھل جاتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی زلزلے آ جاتے ہیں. جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو جنوں جیسی آگ سے بنی قوم جو ہے وہ بھی کانپ جاتی ہے اور کہتی ہے چپ کرو، سنو تو صحیح کیا پڑھ رہا ہے پڑھنے والا. اور جب حضور سلام پھیرتے ہیں حضور کی خدمت میں آ جاتے ہیں، ابسط یدک یا رسول اللہ کہ نبائیوں کا، حضور اپنا ہاتھ دراز کریں، ہم اسلام لانے کے لیے تیار کھڑے ہیں. انہوں نے کہا یہ اثر کیوں ہوتا ہے؟ کہا ہاں جی اثر اس لیے ہوتا ہے نا کہ جادو ہے، جادو اثر کر رہا ہے، اور جادو بھی بڑا کھلا ہوا ہے. بس حضور پڑھتے جاتے ہیں، اگلا غلام بنتا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی صحیح معنی میں قرآن پڑھنے کی توفیق دے. مسلمانوں یاد رکھو ایک بات فقیر کی یاد رکھنا، اگر آپ کی غیرت مر چکی ہے نا تو کم سے کم دین کے لیے جہاد اور محنت کرنے والوں کے لیے دعا کر دیا کرو. آپ کی غیرت مر گئی ہے کوئی بات نہیں، آپ فلمیں دیکھیں، آپ ڈش دیکھیں، مزے کریں، آپ پیسے شیسے اکٹھے کریں، یہی چھڑائیں گے انشاءاللہ آپ کو. لیکن دعا تو کر سکتے ہو، یا اللہ جو تیرے دین کے لیے آج بھی کھڑے ہیں ان کی مدد فرما. کچھ نہ کرو، دعا کر دیے کرو، شاید اس دعا کی وجہ سے اللہ ہماری آخرت اچھی کر دے، ہم بھی بچ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور کچھ بھی نہ ہو، بس دعا کر دیا کرو کہ میرا مولا جو تیرے دین کو مٹانا چاہتے ہیں تو ان کو مٹا دے، اور جو تیرے دین کے لیے اپنے جان مال کی بازی لگا کھڑے ہیں ان کی مدد فرما. بس باقی کوئی نہیں، اللہ کا دین ہے وہ تو چلے گا. حرم کے اندر سے زمزم لے کے بیچنا ناجائز ہے. شکر کرو مسلمانوں کے بس میں نہیں ہے تو کعبہ شریف کا بھی سودا کر چکے ہوتے ہیں. مسلمان کا کیا ہے جی، روٹی تو کما کھائے کسی طور مچھندر، اس کو سود لینا پڑے یہ تیار ہے، جوا کھیلنا پڑے تیار ہے، اس کو اپنی لڑکیاں بیٹیاں اور بیویاں پیشہ کرانی پڑے یہ تیار ہے، ان کو جناب بے غیرت بن کے جینا پڑے تیار ہے، سور بیچنا پڑے تیار ہے، شراب بیچنا پڑے تیار ہے. کیا نہیں، کون سا کام ہے جو نہیں کرتے ہیں؟ ان کے بس میں ہوتا نا تو یہ مدت کا کمیشن لے کے کعبہ شریف کا سودا کر چکے ہوتے. یہ بھی شکر کرو ان کے بس میں نہیں.
بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ مسئلے 1400 سال تو گزر گئے ہیں، اللہ کے لیے حضور کی امت کو نہ لڑاؤ، حضور کی امت کو نمازیوں کو بے نماز نہ بناؤ۔ 70 سال لوگوں نے نماز پڑھی ہے، کہتے تم نے فاتحہ نہیں پڑھی تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی تو کافر ہو گیا، سیدھی بات کرو۔ اللہ کے بندے خدا کا خوف کرو۔ تمام ائمہ برحق ہیں، جو پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے، جو فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے ان کے پاس بھی اللہ کا قرآن ہے اور حدیث محمد مصطفیٰ ہے۔ سب سے پہلی چیز قرآن ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے حکم کیا ہے کہ تم بھی پڑھو۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تم بھی آگے پڑھنا شروع کر دو، یا سنو۔ اچھا چلو سنو تو تب جب زور سے ہو، پھر چپ کرنے کا کیا منع؟ سنو بھی اور چپ بھی رہو۔ اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے میرا مدنی جب جبریل پڑھے زبان کو بھی نہ ہلانا، سنو بس۔ جرابوں کے اوپر مسح جائز ہے، فرق اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جراب ایسی ہو جس میں پانی داخل نہ ہو، جراب ایسی ہو متنعل جس میں چلنا ہو، یعنی آدمی اس کو پہن کے اگر چلے تو چل سکے۔ یہ باریک جس میں پانی داخل ہو جائے تو پھر مسح کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ مسح تو اسی لیے کیا جاتا ہے نا کہ پانی نیچے نہ جائے۔ بہرحال مسح جائز ہے، فرق صرف اتنا ہے۔ کوئی مسلک ہو، لڑکے کا عقیقہ جو ہے 7ویں دن 2 بکرے یا 2 دمبے یا جو بھی ملے ذبح کرو، لڑکی ہے تو 1۔ کہتا جی کہ نکاح کے وقت جو ایجاب قبول ہوتا ہے وہ عورت اور مرد دونوں 3 دفعہ کہیں یا 1 دفعہ کہیں، یہ تو اعتبار کی بات ہے۔ اگر مسلمان ہو تو 1 دفعہ بھی کافی ہے، اگر مسلمان نہیں ہو تو 30 دفعہ بھی کہو، کیا فرق پڑے گا؟ یہ بس گھڑتے ہیں نا، بس قبول ہے قبول ہے قبول ہے، وہ 1 ہی دفعہ ہی کافی ہے انشاءاللہ۔ بیمار ہیں اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو مصیبتوں میں ہیں ان کی مصیبتیں رفع فرما، یا اللہ مسلمان ملکوں پہ اپنے عذاب رفع فرما دے، میرا اللہ اپنے عذاب اٹھا لے۔ میں نے متعدد عمرے کیے ہیں لیکن سعودی چپل پہن کے کیے ہیں، کوئی حرج نہیں جناب، ہو گئے، بس ٹخنے ظاہر ہوں، باقی کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ دعا کے لیے کعبے کی طرف دیکھنا وہ زیادہ بہتر ہے، کعبے کی طرف نظر ہو اور دعا ہو، سبحان اللہ، اچھی بات ہے۔ میری پتہ نہیں کون بت پرست ہے، اس کو زکوٰۃ دینا، اگر بت پرست ہے کافر کو زکوٰۃ نہ دیا کرے، مسلمانوں کو دیا کرے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا ہے، ابھی بال نہیں کٹائے اور کپڑے پہن لیے، لیکن کپڑے پہننے کے بعد یاد آیا فوراً بال کٹا دی، یعنی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے اندر، تو کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر پورا دن کپڑے پہنے رکھے تو پھر بال بھی کٹوائے اور 1 بکری دم بھی ادا کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم احمها حوزة الدين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم ايدهم بنصرك يا قوي يا عزيز اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين اللهم من ارادنا واراد ديننا وبلادنا وعقيدتنا بسوء فاشغله بنفسه اللهم اجعل كيده في نهره
اللهم اجعل تدبیرہ تدمیرہ یا قوی یا عزیز. اللهم اهلك المستهزئين. اللهم انزل عليهم 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 عليهم